اس مادی دنیا میں ہمارا ہر عمل ایک نتیجہ تخلیق کرتا ہے۔ ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے، بوئیں گے تو کاٹیں گے، کھائیں گے تو سیر ہوں گے، پئیں گے تو پیاس بجھے گی، بولیں گے تو سنے جائیں گے، محنت کریں گے تو اسباب دنیا جمع کرتے چلے جائیں گے۔ مگر اس دنیا میں ایمانی عمل کوئی مادی نتیجہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات الٹا نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن اس طرح تڑپ کر خالق ارض و سما کی حمد کرتا ہے کہ پہاڑ و پرند اس کے ساتھ حمد کرنے لگتے ہیں، مگر وہ گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے۔ ایک دیانتدار شخص کرپشن کی دلدل میں گھرے ہو کر بھی خود کو آلودہ نہیں کرتا، مگر اس کی ایمانداری اس کے لیے قیمتی پلاٹ اور عالیشان گھر نہیں تخلیق کر دیتی۔ ایک باحیا لڑکی اپنی شرافت کا بھرم رکھتی ہے، مگر حسن پرستی کے اس دور میں اپنا گھر اس کے لیے خواب و خیال ہو جاتا ہے۔ وہ قدریں جن کے بغیر انسانیت شرف انسانیت سے محروم ہو جائے گی، وہ اس مادی دنیا میں آخری درجے میں غیر مؤثر ہیں۔ اس سے زیادہ حوصلہ پست کر دینے والی کوئی حقیقت اس مادی دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے میں خدا کی کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی دنیا ایک روز کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور ہر مادی عمل فنا ہو جائے گا۔ پھر ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی۔ اس دنیا میں خدا کی محبت اور خوف میں بہنے والا ہر آنسو ستاروں اور کہکشاؤں کی بادشاہی تخلیق کر دے گا۔ فحش کو دیکھ کر جھک جانے والی نگاہ حسن کے جلووں کی ابدی تماشائی بنا دی جائے گی۔ اپنی نسوانیت کو مجمع میں ابھارنے کے بجائے چھپانے والی حیا جمال و کمال کے آخری قالب میں ڈھال دی جائے گی۔ ایمان، رحم، انفاق، صبر اس روز وہ چیک بکس بن جائیں گی جن سے جنت کا ہر محل اور ہر نعمت خریدی جا سکے گی۔ یہ مادی دنیا اور اس کا ہر عمل فانی ہے، وہ ایمانی دنیا ابدی ہے، اس کی ہر نعمت لازوال ہے۔ ابو یحییٰ